بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شام غریبہ میں لوٹ کا مال۔ دوستو، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ظالمین تمام مال و اسباب لوٹ کر جناب سجاد علیہ السلام کے خیمہ کے سامنے جا بیٹھے اور پھر وہاں بیٹھ کر تبرکات آل محمد علیہ السلام آپس میں بانٹتے رہے اور آپس میں اس مال کی تقسیم پر لڑتے بھی رہے، مگر سامان کیا تھا اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کوئی کچھ لکھتا ہے اور کوئی کچھ لکھتا ہے، مگر کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ جناب شہزادہ میر قاسم علیہ السلام کی پاک دلہن صلوات اللہ علیہا کی مہندی اور زعفران بھی لوٹ کے اس مال میں شامل تھا، مگر یہ مہندی اور زعفران جب ظالمین کے سامنے پہنچی تو بالکل راکھ ہو گئے تھے، انہیں کسی ظالم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس پاک مہندی کے بارے میں باقی صاحبان مقاتل کی طرح مولوی محمد حسین ڈھکو صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ مہندی راکھ بن گئی تھی۔ سعادت الدارین۔ بعض روایات میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ زعفران استعمال کیا وہ بس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جن لوگوں نے پاک پرداداران وحدت صلوات اللہ علیہن کی سواری والے اونٹ حلال کر کے کھانے کی کوشش کی تھی تو اونٹوں کا گوشت انتہائی کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان اونٹوں کا گوشت پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یعنی ان چیزوں میں سے کوئی بھی شخص استعمال نہیں کر سکا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے منبر پر توہین آمیز روایات اور مسلمات مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وقتی طور پر داد وصول کرنے کے لیے یا مومنین کو رلانے کے لیے یا عوام کی نگاہوں میں اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی خاطر ایسی روایات تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اس کے نقصانات کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اپنی مجالس میں اپنے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کو موجود سمجھنا چاہیے، تاکہ ان کی موجودگی کا احساس ہمیں صرف اور صرف حقائق بیان کرنے کا پابند بنا دے اور ہماری عاقبت و آخرت محفوظ رکھے۔ میری تو یہ بھی دعا ہے کہ مولا کائنات اجر اللہ فرج شریف تمام مومنین اور ذاکرین کو اپنی معرفت اور خالص نیت عطا فرمائے، اور ہمیں مجلس اذا کے دوران یہ دعا مسلسل کرنا چاہیے کہ اللہ کرے حق کی صبح جلدی طلوع ہو، جہالت کی یہ تاریکی ختم ہو جائے، تمام راز منکشف ہو جائیں اور شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے نور سے کائنات کا ذرا ذرا جگمگا اٹھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا بقیت اللہ، یا خلیفۃ اللہ، یا حجاب اللہ، یا عین اللہ، یا روح اللہ اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔